سینیٹر شبلی فراز صاحب، اسٹینڈ الون الیکٹرانک ووٹنگ مشین، سارا اس میں کافی ساری آپ نے محنت کی پروسیس، تو اس میں جو ایول وشیس مشین لیڈر آف دا اپوزیشن کہہ رہے ہیں، ان کا کرٹیسزم جائز ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں سیاسی طور پہ تو دیکھیں ہر اپوزیشن پارٹی کا ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس سفر میں جو کہ پچھلے 4 مہینے سے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین جب تیار ہو گئی، اس کے بعد پرائم منسٹر لیول پہ، پارلیمنٹ لیول پہ، میرے ذاتی لیول پہ، منسٹریل لیول پہ ہم نے بارہا کوششیں کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا اپوزیشن کی جتنی پارٹیز ہیں ان کو ہم تسلی کرا سکیں، ان کو ڈیمانسٹریشن کرا سکیں، ان کے سامنے ان کے سوالات و جوابات کا ہم وہ کریں۔ تسلی کروائی آپ نے؟ جی تسلی کروائی؟ آج تو تسلی ہو گئی نا ان کی۔ دیکھیں بات یہ تھی کہ انہوں نے مخالفت برائے مخالفت کی۔ یہ جو اس مشین کو جو کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ای وی ایم از وٹ ایور ایول ہے، جو بھی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ انہوں نے شروع دن سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپوز کرنا ہے ٹیکنالوجی کے راستے الیکشن کرانے کا۔ اس میں اس لیے وجہ بنیادی یہ تھی کہ انہوں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ ہم نے یہ ہونے نہیں دینا، بیکاز کیوں؟ وہی پرائم منسٹر جس طرح کہتے ہیں کہ جتنا انہوں نے مخالفت کی تو ہمارا یہ احساس مزید بڑھتا گیا کہ یہ الیکشنز جو ہیں جس طرح یہ کرتے آئے ہیں اپنے الیکشنز، جس میں کہ یہ اب ان کو لوگوں کے ٹھپے لگا دیے، مرے ہوئوں کے ووٹ ڈال دیے، ان کو کہیں دھمکی دے دی، کہیں پہ کیا کیا، کہیں ایک سائنس بنا لی تھی جو کہ ایک مینول اس میں یہ آتی تھی۔ وہ یہی وجہ تھی کہ ہر الیکشن متنازع ہوتا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہر حکومت آئی ہے، چاہے وہ ان کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے ایون ہماری ہو، وہ ہمیشہ اس کو ایک عدم استحکام کا شکار رہی کیونکہ اس الیکشن کے نتائج کو کوئی مانتا نہیں تھا۔ تو پھر پرائم منسٹر کا یہی کہنا تھا کہ پھر ہم کوئی ایک ایسا راستہ اختیار کریں جس میں کہ یہ والے الیکشنز اتنے متنازع نہ ہو، ہارنے والا مان جائے کہ ہم ہار گئے۔ تو اس سوچ کے ساتھ ہم نے یہ مشین بنائی اور آج اسے قانونی تحفظ بھی مل گیا الیکشن میں۔ لیکن جسٹ لاسٹ آرگومنٹ میں یہ بات کروں کہ دیکھیں جی، یہ مشین جو ہم نے بنائی، جس میں کہ ہم نے دیکھیں ہمارے جو اتحادی تھے ان کے بھی وہ تھے تحفظات تھے، ان کو پریزنٹیشن ایک بار نہیں 3 بار دی، ان کے سب سوالاتوں کے جواب دیے، تب وہ مطمئن ہوئے۔ تو یہ ہیونگ سیڈ دس، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہ مشین یہی مشین ہوگی جو کہ الیکشن میں استعمال ہو، بیکاز وہ کام الیکشن کمیشن۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں دانیال عزیز صاحب، اپوزیشن کے اس حوالے سے جو کنسرنز ہیں، آج قانون پاس ہو گیا، کنسرنز تو سارے ایڈریس ہو گئے ہوں گے، یا ابھی بھی کوئی کنسرنز رہتے ہیں؟ نہیں، کنسرنز تو بے شمار ہیں جی۔ دیکھیں کہنے کو تو جو شبلی فراز صاحب بات بتا رہے ہیں، یہ کہنے کی حد تک تو بڑی اچھی لگتی ہے، جدید دور ہے۔ پہلے بھی ایک آدھ کلاز ایسی تھی کہ اس طرف اس جانب ہم نے لوٹنا ہے ایونچولی، اور باقی ممالک میں جہاں یہ ہوا ہے انہوں نے سال پہلے اس کو ٹرائی کیا ہے، پھر اپ سکیل کیا ہے، پھر کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، ایک طریقے سے اس کو وضع کیا ہے۔ لیکن پاکستان میں حالات نہیں، الیکشنز میں کرنا پڑتا ہے نا جی، الیکشن تو بار بار نہیں آئیں گے نا، ایسے مطلب لوگوں نے بہت ٹائم لگایا، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو کچھ ڈسکا میں ہوا ہے اس کو ای وی ایم کیسے روکے گی؟ اور جب نیت اس طرح کی ہو کہ ڈسکا میں کیا ہوا ہے؟ یہ جو پسرور میں الیکشن ہوا، جہاں افتخار کیا ہوا، کیا اس میں؟ وہاں پر یہ ہوا کہ تقریباً 22 جو ریٹرننگ آفیسر تھے ان کو ایک کسی مقام پر لے جایا گیا، کسی کے گھر پہ، وہاں پر ان کی بیلٹ سٹفنگ کی گئی، تمام مشین تو نہیں جا سکے گی نا کسی مقام پہ؟ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا جی۔ اس کے بعد یہ وہاں سے ان کو لے کر کے ریٹرننگ افسر کے دفتر گئے، وہاں پر انہوں نے وہ رزلٹ جو تبدیل شدہ تھا، جن کے ووٹ نہیں ڈالے تھے، وہ انہوں نے جمع کروا دیا۔ تو جب اس قسم کی نیت ہو تو اب وہ تو بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی، کیونکہ وہ پکڑے گئے، سی ڈی آر اے نکال لی، ان کی کالیں پکڑی گئیں، پتہ لگ گیا ان کے فون کدھر تھے، سب کچھ بات کھل گئی، انہوں نے خود بھی بیان دے دیے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ تو بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے، اب وہ مشین کیسے بیان دے گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟
سر مشین میں جی پی ایس ڈال دے تو لائیو لوکیشن بھی آ نہیں، جائے گی. لوکیشن کی بات نہیں ہے، ووٹ کیسے اس کے ڈلیں گے؟ اندر جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اگر وہ ہیک ہو جائے، جا کے دنیا میں گوگل جیسے، فیس بک جیسے بڑے بڑے بینکس جو ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں، سیکریٹو جو انٹیلیجنس ایجنسی وہ ہیک ہو رہی ہیں، تو یہاں پر کون سے کوئی افلاطون آپ نے پروگرامر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی پاکستان سے ہی ہیک ہوئے ہیں. جو دنیا میں سب سے بڑے ہیکس ہوئے ہیں 3 وہ پاکستان کے ہیکرز نے کیے ہیں. تو ان حالات میں جب یہ مہارت ماشاءاللہ ہمارے پاس اویلیبل ہو اور آپ ایک جہاں پر آپ پکڑے گئے ہیں اور وہ راستہ آخر کار کتنے 70-74 سال کے بعد وہ راستہ بند ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کیونکہ ٹیکنالوجی دوسری والی استعمال ہوئی ہے، موبائل فون والی استعمال ہوئی ہے ان کو پکڑنے کے لیے. تو ہم ایک نیا چور دروازہ چوہے کا کھول لیں کہ اس طرف نکل جاتے ہیں. کام ہم نے وہی کرنا ہے جو پسرور میں ہوا ہے، یہ یقین رکھنا. ہیکنگ یعنی کہ آپ کا سب سے بڑا کنسرن ہے ہیکنگ. بڑا کنسرن نہیں ہے، بڑا کنسرن یہ ہے کہ اس کھوٹی نیت کے ساتھ آپ نے نیا تجربہ نکال لیا کیونکہ پچھلا پکڑا گیا. صحیح. سینیٹر شبلی فراز صاحب، آپ اس کے موجد ہیں، تو ووٹ جو اس کو آسان الفاظ میں لوگوں کے لیے ٹرانسلیٹ کیا جائے کہ ووٹ نون لیگ کو ڈالیں گے یا پیپلز پارٹی کو ڈالیں گے، مشین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نمبر ساروں کے لگے ہوں گے، نکلیں گے پی ٹی آئی کے، اور نیت جو ہے اس میں بھی کھوٹ ہے. دانیال صاحب دیکھیں، میں دانیال صاحب میرا خیال ہے میڈیا پہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہیں بڑے عرصے سے، تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. لیکن بات یہ حالات انہوں نے بھانپ لی، اب ایکٹیو ہوں گے. دیکھیں اچھا، سوری ٹو ہیئر دیٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو ہے کہ مشین، اسی لیے میں یہ کہتا تھا کہ جب ان کی پارٹی یا پیپلز پارٹی یا اپوزیشن پارٹی یہ اتنی کم از کم حجت ہی تمام کر دیتے کہ وہ آ کے دیکھ لیتے کہ آپ کو ہم نے ہر طرح کی پریزنٹیشن دی جس میں کہ یہ کہتے ہیں ہیک ہو جائے گی. نمبر 1، سنس یہ کنیکٹڈ نہیں ہے کسی بھی اس کے ساتھ، اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، اٹس جسٹ لائک اے سمپل کیلکولیٹر، اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا. ہم نے تو 10 لاکھ روپے پارلیمنٹ کا میں بھی انعام. سوال ہوئے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں بجلی بھی چاہیے ہوگی. نہیں، بجلی تو چاہیے ہوتی ہے لیکن اس میں بیٹری ہے، 24 آورز کی بیٹری ہے جو کہ آپ ملک کے کسی بھی طول و عرض میں اس کو لے جا سکتے ہیں. اس کی ٹیمپریچر کی سیٹنگز بھی ہیں. الیکشن ریزلٹ ٹرانسمٹ کیسے ہوں گے واپس الیکشن کمیشن؟ اس کے لیے میں بتاؤں نا کہ اس کے لیے ایک ایپ ہے جس میں کہ کیو آر کوڈ ہے جو کہ وہ فارم 45 کو ریڈ کرے گا اور وہ ایک چھوٹی سی فائل ہوگی جو کہ یہ آر ٹی ایس کا. دیکھیں نا، لوگ یہاں پہ پوچھ کے کئیوں کو پتہ بھی نہیں کہ آر ٹی ایس تھا کیا ہے کیا. بتایا نا لیڈر آف روڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم. روڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم، یہ تو مطلب ہے کہ دیکھیں نا، یہ تو ذرا سنجیدہ باتیں ہم کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آر ٹی ایس اس لیے فیل ہو گیا تھا جو کہ ہم نے نہیں بنایا تھا، وہ ہمارے الیکشن ہم نے تھوڑی کرایا تھا. وہ تو جو کیئر ٹیکر تھی، ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، سارے جو سٹاف تھے وہ انہی کے لگائے ہوئے تھے سارے، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ پٹواری ہوں، یا چاہے جتنے بھی لوگ ہوں، وہ انہی کے لوگ تھے. آج بھی وہی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ ہیک نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ، ہم نے تو 10 لاکھ روپے کا انعام، اور کل ہمارے اس میں آفس میں ایک ہم نے منگوایا بھی تھا جو کہ دنیا کا 3 نمبر کا تیسری لیول پہ ہی از اے بگیسٹ ہیکر، نہیں کر سکے. تو ہم نے تو یہ بھی چیلنج کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دعوت انٹرنیٹ ہے اپوزیشن کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ہیکنگ کی کوشش کریں، یہ کریں کہ کوشش کریں. دیکھیں یہ تو تب ہوگا نا کہ اگر یہ اس معاملات میں انٹرسٹ لے کے اور اپنا انپٹ دیتے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ مخالفت برائے مخالفت کریں. اگر آپ میں اگر کسی چیز کو میرٹ پہ آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے تو وہ بالکل آتے، دیکھتے، کوشچن کرتے، الٹتے پلٹتے، ہر چیز کو دیکھتے. تو ہم نے تو یہ بالکل اوپن سر عام رکھا ہوا تھا. ہم نے میڈیا پہ بھی اس کی پریزنٹیشنز دی، ہم نے ان کے انجینئرز کو بلایا، ہم نے ٹیکنیشینز کو بلایا، جتنے بھی ہیں. تو منسٹر صاحب، آپ نے یہ جو آفر کی ہے پاکستان میں ہیکرز کو، اگر ہم انہیں اپنے پروگرام کے ذریعے دعوت دیں کہ وہ بالکل دیں، رابطہ کریں، ہم آپ کے دفتر انہیں لے کے آئیں گے، اور اگر انہوں نے ہیک کر لی تو آپ 10 لاکھ روپے انہیں انعام بھی دیں گے. پہلے سے رکھا ہوگا. بالکل بالکل. اور ہم مانیں گے کہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی اب کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کو مانے جی. یہ آخری دنوں میں یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. آپ کو پتہ ہے، یہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ یہ حکومت جیسے دن نہیں گن رہی کہ 4 دن کی ایکسٹینشن فلانے کو دے دیں، 4 دن کی ایکسٹینشن نیب کے چیئرمین کو دے دیں، مہینہ کسی اور کو دے دیں، آرڈننس کے ذریعے فلانی چیز بچ جائے. اور جو تمام چیزیں انہوں نے کرنی تھی وہ سب کی سب ایک ایک کر کے تمام فیل ہو چکی ہیں. اور جو مین چیزیں پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہی ہیں، جیسے FATF ہے، کتنے سال ہو گئے ہم سن رہے ہیں جی، صبح ہو رہا ہے، پرسوں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو سکا. IMF کا اگریمنٹ نہیں ہو سکا، ان کی وہ ٹیلی فون کال ہی نہیں آ سکی آج تک، بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں زور لگاتے رہے ہیں. تو یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ISI کے چیف کی ٹرانسفر کے اوپر
پوسٹنگ کے اوپر جو یہ سارا سلسلہ کیا ہے، یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ ایلائز کو بیچاروں کو، اب آپ دیکھیں وہ کیا بیان دے رہے تھے پارلیمنٹ کے سامنے، یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ یہ دندنانے والی بات ہے کہ آپ کے ایلائز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو لایا گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ وہ آخری دنوں کی نہیں انہوں نے مالک صاحب کے پروگرام میں بتایا کہ علی زیدی، فیصل واڈا اور 2 اور ان کے پارلیمنٹیرینز کے نام لیے کہ وہ لے کے آئے تھے. جی تو لائے گئے ہیں نا، یہی تو کہہ رہے ہیں نا. نہیں لے کے آئے نا. یہ آپ کچھ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کھل کے کریں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میرا. لیکن میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ وہ نشانی ہے کہ جو آخری ٹائم پہ دھونس سے دیکھیں نا، سینٹ ہیزنٹ پاسڈ ان 90 days، اتنی لمبی لسٹ جو ہے 33 بل آج کھڑکا دیے انہوں وہی نے. میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ دھونس ہی ہوتی ہے نا، آپ آدھے گھنٹے میں آپ 33 بل پاس کر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈیو پروسیس کا نام نشان بھی نہیں ہے نا. ڈیو پروسیس اس میں کیسے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا؟ اس میں پہلی ریڈنگ ہوتی ہے، دوسری ریڈنگ ہوتی ہے، تیسری ریڈنگ ہوتی ہے، امینڈمنٹس گنے جاتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ، اگر آبجیکشنز ہوتی ہیں اس میں. یہ تو سارا بلڈوز کیا گیا نا جی. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ درست طریقے سے ہوا ہے. بہرحال اس بات کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اس بات کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں. میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ بھی جو ایکٹ ہے یہ بھی کورٹ میں چیلنج ہوگا، اور آپ دیکھ لینا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. یہ سارا آپ کے سامنے آ جانا ہے اور یہ نئی کنٹروورسی ابھر جانی ہے. اور یہ معاملہ جو ہے اس نے بجائے حالات کو سلجھانے کے، کیونکہ اصل کرپشن الیکشن میں اس کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. اصل کرپشن جو الیکشن میں ہوتی ہے وہ پسرور والی ہوتی ہے، اس میں اسٹیٹ کرتی ہے ساتھ مل کے، جس بھی انٹرسٹڈ پارٹی کے ساتھ. اسٹیٹ کا تو اس میں رول ہی نہیں ہے. 10 اس میں نہیں ہے، اس میں بظاہر نہیں ہے. نادرا ڈال دی اسسٹنس آف نادرا اینی ادر اتھارٹی اور ایجنسی. آپ کا کیا خیال ہے جو الیکشن ایکٹ ہے جو ابھی مل کے ساروں نے بنایا تھا، یونینیمسلی پاس ہوا تھا، جو پی ایم ایل این کے دور میں بنا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ریٹرننگ افسروں کو لے کے جائیں گے کسی کے گھر پہ اور ان کا رزلٹ چاہیے؟ تو نہیں لکھا ہوگا، اس میں تو نہیں لکھا ہوگا، لیکن وہ طریقہ تو فراہم ہے نا. دیکھیں تو اصل بات تو وہ ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان صاحب جب الیکشن ریفارمز کی بات کرتے تھے تو ہمیشہ ان کا ایک منترا تھا جو وہ بار بار پڑھتے تھے، ہمیں بھی حفظ کروا دیا انہوں نے کہہ کے. وہ یہ تھا کہ جب تک ٹھیک کڑی سزائیں نہیں ہوں گی ان افسران کی جو کہ غلط کاری کریں گے الیکشن. آپ نے ریکارڈنگیں نکال کے دیکھیں، آپ بار انہوں نے اس بات کا پارلیمنٹ میں ہر جگہ اور الیکشن ریفارمز میں بھی انہوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پتنگڑ لگا ہوا ہے، رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں، رپورٹ سامنے آ گئی ہیں، انڈیپینڈنٹ اتھارٹی نے کی ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن کوئی چوں نہیں ہو رہی، کوئی بول نہیں رہا. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ ہم یہ انصاف کرنا چاہ رہے ہیں. خدا کا نام لے. دیکھیں یار، دیکھیں میں دانیال عزیز پھر میں کہوں گا کہ چونکہ ذرا آؤٹ آف پریکٹس ہیں، ذرا ان کو تھوڑا وہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت نہیں وہ ہم نے آپ کا پہلے حال کیا ہوا ہے، بھول گئے ہیں آپ اپنے دھرنے کے دن، بھول گئے ہیں ہم نے کیا حال کیا تھا آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الیکشنز کی بات کر رہے ہیں نا، پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ یہ الیکشن خیبر پختونخوا میں ہم نے جیتا تھا، پھر جو 2018 کے الیکشن میں اس میں ہم نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیٹیں کم از کم 25 سیٹیں ہماری زیادہ ہونی چاہیے تھی جو کہ ہمیں نہیں ملی ہیں. فیئر انف، ٹھیک ہے. دوسری بات، یہ پچھلے 30-40 سال سے حکمرانی میں ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کو ریفارم کرنا تھا. انہوں نے 2017 کے ایکٹ میں ڈالا تھا آرٹیکل 103 کہ آپ پائلٹ پروجیکٹس کرائیں گے تھرو الیکٹرانک ووٹنگ مشین. وہ تو یہ بل نہ بھی پاس ہوتا تو وہ انٹیکٹ تھا. آپ مجھے بتائیں کتنے الیکشن ای وی ایم پہ ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے الیکشنز ہیں جس میں کہ یہ انسینویٹ کر رہے ہیں کہ ادھر سے لوگ لائے گئے ہیں یا ان کو لایا گیا ہے، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا شروع سے لے کے آپ کے لیڈر سمیت آپ لوگوں نے کن کے کندھوں پہ بیٹھ کے حکومتیں بنائیں، کن کی حکومتوں پہ آپ کے کن کے کندھوں پہ آپ نے 2/3 میجورٹی لی، کیا کیا آپ نے اس ملک کے لیے. آپ نے جو الیکشن ڈسکر کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، وہ کوئی حکومت نہیں کراتی ہے. وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہے کوئی بھی الیکشن ہو اس کی ذمہ داری، ہر ایک چیز اس کے آفیسرز لگائے ہوئے، کوئی غائب ہوا ہے وہ ساری تفصیل اس کینڈیڈیٹ نے دے بھی دی ہے بڑی کنونسنگلی. تو یہ کہنا کہ ہم نے آگے نہیں بڑھنا، اچھا مجھے یہ بتا دیں، یہ مجھے ایک بات بتا دیں، یہ اسیوم ہم کرتے ہیں بھول جائیں آپ ای وی ایم کو، ہٹا دیں ٹیکنالوجی کو، ماریں گولی. طریقہ دوسرا کیا ہے؟ کوئی آپشن دیں. آپشن دوسری کیا ہے؟ جی بالکل میں عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں شبلی بھائی نے. گزارش صرف اتنی ہے، یہ ابھی ماضی میں آپ کے بلوچستان کی گورنمنٹ کو الٹایا گیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی وہاں پر، راتوں رات سینٹ کی تیاریوں میں وہ کیا گیا. جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو وہاں پر جو جالیاں لگی ہوئی تھیں ان کے اندر سے کیمرے جو ہیں وہ ڈھونڈے گئے. اس انکوائری کا کیا بنا آج تک، وہ کدھر گئے، کیا ہوا اس کے لیے؟ میں آپ کو بار اشارے دے رہا ہوں. اس کا ای وی ایم حل ہے، آپ مجھے بتائیں.
سو ایک منٹ جی پلیز، میں نے آپ کی بات بڑی تمل سے سنی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی ایشو یہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں 103 پہلے تھا، ہمیں پتا تھا، ہم نے ہی ڈالا تھا، لیکن اس کا ایک طریقہ تھا. اصل الیکشن کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل الیکشن کا مسئلہ وہ ہے جو کہ سینٹ میں ہوا، جو کہ بلوچستان کی حکومت کیسے الٹائی گئی، جیسے کہ یہ پسرور میں ہوا. یہ مسئلہ ہے. ان کے لیے کیا حل ہے ان کے پاس؟ جو ان کے سامنے انکوائری رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں، عمل درآمد کچھ نہیں ہو رہا ہے. خود کہتے تھے ہم نے انصاف کرنا ہے، جب تک سزا نہیں ہوگی الیکشن سیدھا نہیں ہوگا. آج دینا سزا. میں دیکھتا ہوں کون ہیک کرتا ہے ای وی ایم. دے ذرا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد پاکستانیز ان کو بھی ووٹنگ رائٹس اگلے الیکشنز کے لیے مل گئے. حکومتی دعویٰ ہے کہ 90 لاکھ پاکستانی اگلے الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں گے. اس پہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ اعتراضات آئے، وہ اعتراضات کے اس حوالے سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.